بہت اچھا سوال ہے کہ پہلے تو غلط فہمی اور خوش فہمی میں فرق کیا ہے اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں۔ پہلا جو میں آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی چیز کا نقصان یا فائدہ جب ہم نے دیکھنا ہو تو وہ نقصان اور فائدہ ہم دیکھ ہی تب سکتے ہیں جب ان کے درمیان ہم کسی فرق کو دیکھ پاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دو چیزوں کے درمیان جب فرق کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم کبھی اس کا شکار ہوتے ہیں تو کبھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اب غلط فہمی اور خوش فہمی دونوں کے اندر ایک لفظ فہم کا موجود ہے، اور فہم کا مطلب ہے سمجھداری، چیزیں ہیں کیا ان کو دیکھنا۔ مجھے یہ فرمائیے کہ جس کو یہ احساس ہو جائے، یہ ادراک ہو جائے، یہ ہو جائے کہ وہ غلط سمجھ کے بیٹھا ہے، تو کیا وہ غلط فہمی کا شکار ہو؟ اور جب وہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا تو کیا وہ خوش فہمی کا شکار ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اسی فرق کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب میری غلط فہمی، یعنی میں نے اگر کسی چیز کو غلط سمجھا ہے تو اس کا مجھے کون بتائے گا کہ وہ غلط ہے؟ یقیناً وہ جس نے سمجھا ہے کہ یہ میری غلط فہمی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا مسٹر اے اور مسٹر بی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، مسٹر اے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسٹر بی جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے، تو ذرا اس میں دیکھیے رسپانسبل کون ہوگا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص غلط فہمی کا شکار ہے وہ رسپانسبل ہوگا، اور اگر وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو لے لے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر صبر سے کام لیتے ہوئے اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے گا کہ جس معاملے کو جس طرز پر وہ دیکھ رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، اور وہ تب تک اس بات کے انتظار میں رہے گا جب تک اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ وہ غلط ہے، کیونکہ جب تک اسے اس بات کا غلط نہیں ہوگا، غلط فہمی کا راگ الاپنے والا بھی کہیں نہ کہیں خوش فہمی میں مبتلا ہوگا۔ اسے یہ خوش فہمی لگی ہوئی ہے کہ میں کسی کی غلط فہمی کا اسے احساس اسے بول بول کے دلا سکتا ہوں۔ احساس اگر بول بول کے دلائے جا سکتا ہوتا تو آج کسی کو بھی اپنے بچوں سے شکوے نہ ہوتے۔ یہ جو بچوں سے ہمیں شکوے ہوتے ہیں وہ کس بات کے ہوتے ہیں؟ وہ یہی تو ہوتے ہیں کہ اب روزانہ کی بنیاد پر 24 گھنٹے انہیں یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا نہیں پتا، تمہیں اس بات کا نہیں پتا، بول ہی تو رہے ہوتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ جو غلط فہمی سمجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے خوش فہم ہوتے ہیں، یہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور خوش فہمی کا شکار آدمی کبھی غلط فہمی کے شکار آدمی کی مدد نہیں کر سکتا، چونکہ انہیں تو یہی خوش فہمی ہوتی ہے، درست ہوں وہ غلط ہے، میں درست ہوں میں غلط ہے، اور میں بہت ہی درست عمل کا حصہ بنا ہوں کہ میں اسے درست کرنے کے اوپر لگا ہوں۔ امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اور اگر آپ تک یہ بات پہنچی ہے اور آپ کسی خوش فہمی کا شکار ہیں تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی کی غلط فہمی کا احساس اسے دلانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ سننے کا۔ اختلاف رائے کا آپ حق محفوظ رکھتے ہیں، ہاں مگر طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل بٹن، اینڈ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم اپنی رائے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ بہت شکریہ سننے کا۔